خوش آمدید کہتے ہیں۔ پامسٹری ایک ایسا شعبہ ہے جس شعبے کے اندر آپ کے ہاتھوں کو پڑھا جاتا ہے، یعنی آپ کے ہاتھوں کے اندر کون سی لکیر کس چیز کا جو ہے وہ تخمینہ لگا رہی ہے، کس لکیر سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے، کس لکیر کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس سے الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ یا نقصان کیا ہوتا ہے، یہ سب کا سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کے اوپر۔ یہ اگر صرف اور صرف جھوٹ ہوتا تو اتنے لوگ اس کے اندر نہ موجود ہوتے اور نہ ہی لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا یقین رکھتے جتنا کہ وہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ واقعتاً کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو کہ پامسٹری کے اندر موجود ہے، اور اسی لیے لوگ اپنے ہاتھوں کی لکیریں پڑھواتے بھی ہیں اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے اپنا فیوچر جو ہے وہ بھی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے بڑے آسان الفاظ کے اندر کہ آپ کس طریقے سے خود ہی اپنا ہاتھ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا ٹیوب لائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ سبسکرائب کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ آپ نے نیچے دی گئی لنک بار میں سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لینا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی لکیروں میں تقدیر لکھی ہوتی ہے، اس لیے لوگ اپنے ہاتھوں کو پڑھوانے کے لیے مختلف پامٹس کے پاس جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے پیسے دے کر اپنی تقدیر کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں، مگر بعض لوگ اس چیز کو نہیں مانتے اور ہاتھوں کی لکیروں پر یقین نہیں رکھتے اور اپنا ہاتھ دکھانے سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی لکیر کیا کہتی ہے، آپ اپنے ہاتھ کی لکیر خود کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے لائف لائن کے بارے میں۔ لائف لائن آپ کی زندگی کی پیش گوئی کرتی ہے کہ آپ کے ہاتھ کی بہت اہم لکیر ہوتی ہے اور تا حیات آپ کے ہاتھ میں موجود رہتی ہے۔ یہ لکیر ہوتی کہاں پر ہے؟ یہ لکیر انڈیکس فنگر سے لے کر انگوٹھے کے آخر تک جاتی ہے اور انگریزی کا حروف جو انگریزی کا سی وہ الٹا آپ کو بنا کر دکھائی دیتا ہے اس سے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس لکیر میں اضافی لکیریں ہیں تو یہ اضافی لکیریں آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات کی پیش گوئی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں کوئی ہونے والا جو حادثہ ہے اس کی پیش گوئی یہ لکیر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی لائف لائن بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لمبی عمر پائیں گے، اور اگر یہ لکیر ٹوٹی پھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صحت کے مسائل درپیش آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ہیڈ لائن۔ یہ لکیر ہاتھ کی دوسری عام لکیر ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ کے عقائد، فلسفے اور آپ کے رویے کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس لکیر کے ذریعے آپ کی ذہانت اور دماغی صلاحیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ آپ کے ہاتھ کی بہت ہی اہم لکیر ہے۔ اس لکیر کا ہاتھ میں موجود ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ لکیر آپ کی لائف لائن کے برابر اور اوپر موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی لائف لائن اور ہیڈ لائن ملتی ہے اگر شروع سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دماغی صلاحیت بہت اچھی ہے اور مضبوط ہے۔ اگر یہ لکیر بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ حقیقت پسند انسان ہیں، اور اگر یہ لکیر لہری قسم کی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو لے کر بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور اگر آپ کی لکیر بے شکل کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت تخلیقی اور تصویری ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ہارٹ لائن۔ یہ لائن آپ کی زندگی کی لگن کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ کسی چیز کو لے کر کتنی لگن رکھتے ہیں۔ جتنی گہری یہ لکیر ہوتی ہے اتنی ہی گہری آپ کی لگن تصور کی جاتی ہے۔ یہ لکیر آپ کی انڈیکس فنگر سے لے کر ہاتھ کی چھوٹی جو انگلی ہے وہاں تک یہ جاتی ہے، اور یہ لکیر ہیڈ لائن کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لکیر کو قسمت کی لکیر بھی کہا جاتا ہے، جسے فیٹ لائن کہہ رہے ہیں ہم۔ اس لکیر کے ذریعے آپ کی قسمت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ یہ لکیر ہاتھ کے بالکل بیچ میں بنی ہوتی ہے۔ اگر یہ لکیر پوری اور مضبوط بنی ہوئی ہو تو آپ کی زندگی آپ پر بہت مہربان رہنے والی ہے، اور اگر یہ لکیر ٹوٹی ہوئی ہو یا ٹوٹی بھی بنی ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو بہت سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے میرج لائن۔ میرج لائن کے ذریعے آپ کی شادی کی زندگی جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ لکیر چھوٹی انگلی کے نیچے موجود ہوتی ہے اور یہ بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اگر یہ لکیر اوپر نیچے 2 بار بنی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی 2 مرتبہ ہوگی، اور اگر یہ لکیر آخر سے کانٹے کی طرح ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی منگنی بہت زیادہ لمبی چلے گی۔ اگر آپ کی لکیر آغاز سے کانٹے کی طرح ہے تو یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ کی علیحدگی کے جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو آگے چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان جو ہے یا آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے درمیان جو ایکس کا نشان بنا ہوتا ہے، یہ لکیر دنیا میں صرف 3% لوگوں کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لکیر کا
مطلب کیا ہے؟ یقیناً یہ جان کر بھی آپ کو حیرانی ہوگی، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ ہاتھ کی دست شناسی کے قدیم علم پر مبنی ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی طرح کی ہاتھ کی ہتھیلی کے خطوط اور علامات ہماری شخصیت کے بارے میں اور کیریئر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، شادی کے بارے میں، پیسے کے بارے میں اور صحت کے حوالے سے مستقبل کے امکانات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہاتھ کی دست شناسی پر قدیم کتب دست شناسی کی تعلیم و مطالعہ کے ذریعے مستقبل کی پیش گوئی کرتی ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں۔ ناظرین، یونانی جو ہے وہ اسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یونان کے جو عالم اناکساغورس ہے، جو اس وقت بھارتی برِ صغیر کے ارد گرد کے دوران ہاتھ کی دست شناسی کے بارے میں جانکاری حاصل کراتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے، وہ جو ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو پڑھنے پر عبور حاصل کر لے، اس کو کبھی کسی حوالے سے کسی بھی موقع پر جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اب الیگزینڈر کے راز جو ہے، ارسطو نے ہرمس کے قربان گاہوں میں سے ایک میں دست شناسی کے معاملے کے بارے میں معتدل اس نے اسے پایا، اور اس نے اس کے بعد الیگزینڈر کو دکھایا اسے۔ بعد میں اس سے بہت دلچسپی بڑھ گئی اور اپنے ہتھیار کے طور پر ہاتھ کی لکیروں کا اندازہ کر کے اپنے افسران کے کردار کا معائنہ اس نے شروع کر دیا۔ ہیرس اگرچہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ الیگزینڈر نے اپنے ہی ہاتھوں کی لکیروں کی گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کی حکمت عملی تیار کی، اور کسی کی بھی ہاتھوں کی نشانیاں اور لائنوں کی علامتیں اس کے ہاتھ کی طرح نہیں ہوتی۔ کچھ افراد ایسے ہیں جن کے ہاتھوں پہ حرف ایکس پایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں پر جو ہے وہ ایکس پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ چند ہی ہیں جن میں کہ یہ نام ہے: یونانی شہنشاہ الیگزینڈر، عظیم صدر ابراہم لنکن، اور لوگوں میں سے ایک اب بھی زندہ ہے، اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن جو ہیں ان کے بھی ہاتھوں پہ ایکس جو ہے وہ واضح الفاظ میں پائے جاتے ہیں۔ جن کے افراد کے ہاتھوں میں یہ لکیر موجود ہوتی ہے وہ لوگ مرنے کے بعد بھی کئی عمر کے لیے یاد کیے جاتے ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں یہ لکیریں پائی جاتی ہیں وہ انتہائی کامیاب اور مقبول انسان ہوتے ہیں، یا مستقبل میں ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ایکس کا نشان جن کی ہتھیلی میں ہوتا ہے انہیں الہام ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر خطرے سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں۔ بے وفائی اور دھوکے بازی کا احساس انہیں فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص انہیں آسانی سے دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ پہلے ہی جان جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ کون کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے ان کے ارد گرد کے لوگ ان کے بیچ دخل اندازی سے بھی گھبراتے ہیں۔ اگر آپ ان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو ان کا سب سے برا حصہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ آپ کو معاف تو کر دیں گے، پر کبھی بھی آپ کے دھوکے بازی بھولیں گے نہیں، اور انہیں کبھی کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ ناظرین، جو لوگ جن کے ہاتھوں پہ ایکس کا نشان پڑتا ہے یہ بڑی قسمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بہت تیز، بڑے دور اندیش اور ذہین اور بہترین یادداشت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ اپنا بنا لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ گڑبڑ کرنا آپ کو بہت زیادہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں ان کو پڑھنے کی ممانعت بھی کی گئی ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ پامسٹری کا یا دست شناسی کا جو معاملہ ہے یہ کافی حد تک ڈیبیٹیبل ہے، یعنی اس پر کافی بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے مانتے ہیں، کئی لوگ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی فرمان ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیوریس نہ ہوں، تجسس نہ کریں، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ تجسس کرتے ہیں تو وہ آپ کو حقیقت سے دور لے جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ تجسس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ زندگی کی بنیادی چیزوں کو مس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ زندگی کی بنیادی چیزوں کو مس کر دیں تو اس سے پھر الٹیمیٹلی آپ کی زندگی صرف اور صرف ایک کھلواڑ بن کر رہ جاتی ہے، اور آپ ہر چیز میں جو ہے وہ ناک گھسیڑنے کو یا ہر چیز کے اندر اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کو بہت ضروری سمجھتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ اچھا ہونا یا بہت زیادہ کسی کے اوپر یقین کرنا بہت زیادہ ذلیل بھی کروا دیتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی چیز کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کر دیں اور اس چیز میں انٹرسٹ لینے والی کوئی بات ہو نا، تو وہ آپ کو کافی زیادہ خراب کر سکتی ہے، آپ کی تذلیل کا باعث بن سکتی ہے۔ کسی کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر یا پڑھ کر اس کے ماضی، حال یا مستقبل یا کردار یا افکار یا دیگر کسی خصوصیت کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا یا اس کے بارے میں صحیح بتا دینا دست شناسی یا علم نجوم کہلاتا ہے۔ قیاضت شناسی اور تخاطر کی طرح دست شناسی بھی ایک علم ہے جس کے ماہرین بہت سے موجود ہیں، اور اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ ناظرین، دست شناسی کرنے والے کو دست شناس یا نجومی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو ہم بتائیں کہ آپ کے ہاتھوں کے اندر جو لکیریں ہوتی ہیں ان لکیروں کے علاوہ آپ کے جو انگوٹھے ہوتے ہیں ان انگوٹھوں میں سے کون سا جو انگوٹھا ہے اس کا کون سا پارٹ کیا بتاتا ہے، یہ بھی آپ کو ہم ابھی بتائیں گے کہ آپ کی زندگی کے جو بنیادی راز ہیں وہ بتاتا ہے آپ کا انگوٹھا اور اس انگوٹھے کے اوپر پائے جانے والے 5 حصے۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں کیا کیا معاملات طے ہونے والے ہیں، کیا آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے یا آپ کو کوئی خوشی ملنے والی ہے، اس حوالے سے بتاتی ہے آپ کو آپ کی اپنی ہتھیلی
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو دونوں پہلی انگلیاں ہیں وہ آپ کو واقعات کے متعلق بتاتی ہیں، آپ کی زندگی اور آپ کی دولت کے بارے میں بتاتی ہیں آپ کو آپ کی اگلی 2 انگلیاں، اور سب سے چھوٹی انگلی جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی شہرت کا کیا لیول ہوگا، آپ کتنے مشہور ہوں گے۔ اس حوالے سے ہر ایک چیز کے لیے ایک خاص اور خصوصی ڈویژن پائی جاتی ہے آپ کے ہاتھ کے اوپر۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ کی ان لکیروں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا دے سکیں۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل دی ٹیوب لائٹ۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، تواضع خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔